ہر شخص سرمایہ کے بارے میں سنتا ہے، کسی بھی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی معلومات حاصل کرتا ہے، مگر چاہنے کے باوجود بھی سرمایہ کاری نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ مارکیٹ اور شیئرز کا اتار چڑھاؤ اور سب سے بڑھ کر اس کی نا تجربے کاری ہوتی ہے، کیونکہ ایک ماہر تجربے کار شخص ہی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو بھانپ سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں ایک خاص مارکیٹ جسے میوچل فنڈز کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑی تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ میوچل فنڈز ایسی مارکیٹ کہ جہاں کوئی بھی شخص جتنی چاہے سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ تھوڑی اور زیادہ سرمایہ کاری کرنے والے اپنے سرمایہ کے تناسب سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ میوچل فنڈز کے ذریعے سرمایہ کاری کے مواقع ان سرمایہ کاروں کے لیے مثالی ہیں جو آج کی تیز رفتار اور وقت تبدیل ہونے والے بازاروں میں سرمایہ کاری کا وقت نہیں نکال پاتے۔ ایک سرمایہ کار جو کہ چھوٹی رقم سے سرمایہ لگانے کی خواہش رکھتا ہے، وہ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے ذریعے ایسا کر سکتا ہے۔ میوچل فنڈز جس کے لیے فنڈ مینیجر کی خدمات حاصل ہوتی ہیں اور اس کی بنیادی ذمہ داری نفع بخش سرمایہ کاری کے ذرائع پر نظر رکھنا ہوتا ہے۔ فنڈ مینیجر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کم سے کم رسک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نفع بخش منصوبے میں سرمایہ کاری کریں۔ آپ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کریں یا پھر سکوک خریدیں، اس کی نسبت میوچل فنڈز کا نفع زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے عمومی سرمایہ کاری کے بجائے میوچل فنڈز زیادہ نفع بخش ثابت ہوا ہے۔ شیئرز کب خریدنے ہیں، کب بیچنے ہیں، اس کی معلومات رکھنا بھی مینیجر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، کافی انٹرسٹنگ فیکٹس اس میں ریز کیے گئے ہیں۔ تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے وی ہیو اے گیسٹ ان اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان مہدی صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ چیئرمین ہیں پی ایس ایکس کے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اوور آل میوچل فنڈز کے حوالے سے آج کی مارکیٹ میں یا اوور آل جو یہ سینیریو چل رہا ہے اس مارکیٹ کے اندر کیسے سروائیول دکھائی دے رہا ہے، اور ایکچولی میوچل فنڈز میں کتنا پارٹیسپیشن آج کل دیکھا جا رہا ہے؟ بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ لوگوں نے یہ جو ویڈیو آج پریزنٹ کیا ہے، بیکاز آئی تھنک اگر پاکستان میں سیونگز بڑھانے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ ایک بہت بڑا وہیکل جو ہے وہ میوچل فنڈ ہے یہاں پہ۔ جن لوگوں کو خاص طور پہ چھوٹے سرمایہ کار جن کو ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے کہ جی شیئرز میں ٹریڈنگ کیسے کی جائے یا کون سا شیئر لیا جائے یا کس پہ ریسرچ کی جائے، آئی تھنک میوچل فنڈ از دا بیسٹ پلیٹ فارم جس کے تحت آپ سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں اور ایکوٹی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی کسی پرائس یا اماؤنٹ کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، تو آپ بہت چھوٹی اماؤنٹ سے بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میوچل فنڈ انڈسٹری کی بات آپ کرتے ہیں تو میوچل فنڈ انڈسٹری ہیز ایوالوڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور بہت زیادہ گرو کر گئی ہے، اور آج اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس یا اس کی والیٹیلٹی میں ان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ یہ بہت سگنیفیکنٹ پلیئر ہیں۔ ان کا سائز کافی گرو ہو چکا ہے، ایسیٹس انڈر مینجمنٹ کافی گرو ہو چکے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اور آگے جاتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بہت عرصے بعد کچھ ریگولیٹری چینجز ایسی ہوئی ہیں جہاں پہ ان کو مارکیٹنگ کرنے کے لیے جو فنڈز پہ کیپ لگا ہوا تھا وہ لمٹس ختم کر دی گئی ہیں۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ اگر ساری میوچل فنڈ انڈسٹری ایگریسولی تھوڑی سی مارکیٹنگ کرے تو اس وقت ٹائم بھی صحیح ہے، ویلیویشن بھی بڑی اٹریکٹیو ہیں، سو دے کین روپ ان مینی نیو انویسٹرز، جس سے نہ صرف ہماری سیونگز جو ہے وہ بھی اوپر کی طرف جائیں گی، بیکاز ہمارے سیونگ ریشوز کمپیئر ٹو دا ریجن بہت لوور سائڈ پہ ہیں۔ I think it's time for now mutual funds to go out, reach out to new investors جو اس مارکیٹ سے دور ہیں۔ ان نیو انویسٹرز کو جو ہے وہ کافی حد تک سرچ کرنا چاہیے۔ سر لیٹس کم ٹو دی مارکیٹ۔ اوور آل آج مارکیٹ کے اندر بلڈ پاتھ دیکھا گیا۔ نارملی اگر ہم انٹرڈے لو کی بات کریں تو 38,000 کے لیول سے مارکیٹ آ گئی تھی اور فائنلی 39,100 ابو مارکیٹ کا کلوزر ہوا۔ اوور آل ایک بریف نظر آ رہا تھا کہ منڈے سے مارکیٹ کا اسٹارٹ ہوگا تو ایک انتھوزیازم نظر آئے گا۔ اب کیا ہوا کہ آج کی مارکیٹ میں نیگیٹیوٹی پریویل ہو گئی، ایسا کیوں؟ دیکھیں دنیا جہاں کی مارکیٹ جو ہے فنڈامنٹلز پہ ضرور چلتی ہے، لیکن سینٹیمنٹ سم ہاؤ فنڈامنٹلز کو اوور رائڈ کر گیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہماری مارکیٹس میں 2-3 دن سے، تو سینٹیمنٹس ہیو پریویلڈ اوور دا فنڈامنٹلز۔ اگر آپ صرف کوارٹرلی ریزلٹس اٹھا کر دیکھ لیں جو اس وقت آئے ہیں کسی بھی سیکٹر کے لیے، بی ایٹ سیمنٹ، بی ایٹ فرٹیلائزر، بی ایٹ فارماسیوٹیکل، بی ایٹ ٹیکنالوجی، ریزلٹس آر آؤٹ اسٹینڈنگ۔ وی ہیو رپورٹڈ ہسٹوریکل ہائی سیلز ان سیمنٹس ایز ویل ایز فرٹیلائزر، ڈسپائٹ کہ جی ہماری کراپ اچھی نہیں رہی ہے۔ انفارچونیٹلی جو فرائیڈے کا ہینگ اوور تھا آج بھی وہ مارکیٹ میں دیکھا گیا ہے، اور اس کا جو میں پرائم ریزن سمجھتا ہوں، ویسے تو کافی ریزنز ہیں، ایک جو بیسک ریزن ہے وہ کووڈ ہے۔
کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز. بالکل فیز 2 کا جو فیئر ہے تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ جس طرح ماضی میں ایک لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس لاک ڈاؤن کے بعد ہماری اکانومی نے گرو بھی اتنی تیزی سے کیا ہے کہ وہ کوارٹرلی ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جی دا وے دے ہیو پرفارم, دا کمپنیز ہیو گرون. یو ٹاک ٹو اینی ٹیکسٹائل والے سے آج آپ بات کریں, لاک ڈاؤن آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو. ایبسلیوٹلی میرا اپنا خیال ہے کہ پچھلی دفعہ بھی گورنمنٹ نے بہت اسمارٹ طریقے سے اس کو مینیج کیا تھا, جس کو ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن اور ایس او پیز کے تھرو کیا تھا. دے ہیو لرنڈ اٹ, دے ہیو ڈن اٹ بیٹر دین مینی ادر کنٹریز آف دا ورلڈ. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ٹیم بیٹھی ہے جو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر کمپلیٹ شٹ ڈاؤن یا لاک ڈاؤن پہ جائیں گے تو شاید پھر دوبارہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. لاسٹ ٹائم تو ہم نے اٹمپٹ اسے فرسٹ ٹائم کیا تھا, تو دس ٹائم یہ سیکنڈ ویو ہے تو اس کو پراپرلی ٹیکل کر سکتے ہیں. وی آر ایکسپیرینسڈ انف دس ٹائم دیٹ یو نو وی ہیو لرن فرام دا لیسنز آف دا پاسٹ اینڈ وی ہیو بین سکسیزفل آلسو. آپ دنیا جہاں دیکھیں, اٹلی دیکھیں, یورپین کنٹریز دیکھیں تو وہاں تو بہت برا حال ہے. ایون یو ایس دیکھیں. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک پاکستان ہیز ڈن ویری ویل ان ٹرمز ود دیئر پالیسیز آف لاک ڈاؤن. بس یہ فیئر ہے کہ گاڈ فاربڈ دوبارہ اگر ٹوٹل لاک ڈاؤن ہو گیا تو سارا بزنس جو تیزی سے ریوائیو ہوا ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائے گا. دس از دا بگیسٹ فیئر فیکٹر. پولیٹیکل یو ایس الیکشن, یس وی آل نو کل الیکشن ڈے, دا بگ ڈے فار دا گلوب آئی وڈ سے, بیکاز ایز سچ ڈائریکٹلی اس کا ہماری اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ پہ اتنا امپیکٹ نہیں ہے, بٹ ایبسلیوٹلی گلوبل مارکیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے اٹس ویری امپورٹنٹ ڈے, اٹس اے ویری بگ ڈے. سر پریڈکشن بھی بتا دیں, کچھ فور کاسٹ ہوتی ہے جو بائیڈن یا ٹرمپ ہمارے پروگرام میں طرح. I don't know, the odds are 50-50 as it seems like. پہلی دفعہ میں نے سنا ہے ڈفرنٹ نیوز چینلز پہ دیٹ یو نو پیپل آر سیئنگ دیٹ یو نو جو بائیڈن ہیز گاٹ بیٹر chances, but again you know it's a very close competition. You can't even make a clear call who's going to make it, but let's hope the best man wins. That's how it can say. Okay, let's come to the stock market again. Overall sentiments میں آپ نے ذکر کیا کہ آج کے مارکیٹ میں کووڈ کا سب سے زیادہ ایک امپیکٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے امپیکٹ سے جو زیادہ ایک ہم کہیں گے حاوی ہوتے ہوئے دکھائی دیے؟ دیکھیں کووڈ کا میرے خیال سے اگر میں ویٹیج دوں تو سب سے زیادہ ویٹ ہوگا اس وقت کی جو سینٹیمنٹس ڈرائیو کر رہا ہے. آف کورس پولیٹیکل نوائز ہم نے بہت دیکھا ہے, بہت زیادہ پولیٹیکل انسرٹنٹی دیکھی ہے. دوبارہ سے جلسے جلوس دھرنوں کی جو ہے وہ آپ نے ایک ویو دیکھی ہے کہ جو وہ شروع ہو گئی ہے. کسی بھی ملک کے لیے پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو ایکسیپشن نہیں ہے اگر یہاں پہ ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی نظر آنا شروع ہو جائے, اسپیشلی ایسے ٹائم پہ جہاں پہ آپ کی اکانومی نے اب پک اپ کرنا شروع کر دیا ہے. ایگزیکٹلی. سو بزنس کانفیڈینس شیک ہونا وہ کسی بھی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اس وقت آپ اسٹاک مارکیٹ میں جو ایک نیگیٹو یا بیرش اسپیل دیکھ رہی ہیں کہ لوگ اوور آل کووڈ پھر پولیٹیکل انسرٹنٹی یہ ساری چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کے کیسز کے ساتھ ساتھ اب پولیٹیکل انسرٹنٹی یا سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پاسٹ 2 ویکس ہم دیکھ رہے تھے مارکیٹ کے نے ان تمام چیزوں کو بہت لائٹلی لیا تھا. اب دوبارہ وہی چیزوں کو ایک عجیب طریقے سے امپیکٹ دینا, آج کی مارکیٹ میں اس فیئر فیکٹر کو دوبارہ دکھانا, یہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اگر 60 مہینوں میں کرنی ہے یعنی 5 سال پہ کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی جو کیش کنسٹرینٹ آنا تھا ان کی بیلنس شیٹ پہ وہ ایز آؤٹ ہو گیا ہے. رائٹ. سو ان کے کیش فلوز جو ہے وہ ایز آؤٹ ہو گئے ہیں, انسٹالمنٹس چھوٹی ہو گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی اٹس اے پازیٹیو موو فار آل دیز کمپنیز دوز ول بی افیکٹڈ بائی GIDC پیمنٹس. کیونکہ اوور آل اگر گیس پرائسز میں بھی امپیکٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ پرفارمنس پہ اور مارکیٹ پہ شیئر پرائس پہ امپیکٹ آتا ہے. تو اوور آل اتنے ورڈکٹ کا آنا تو ظاہر سی بات ہے. ایز آئی سیڈ کہ آپ لاسٹ کوارٹر کی ریزلٹس اٹھا لیں, بینکنگ انڈسٹری ہیز ڈن جسٹ ونڈرفل. آل بینکس ہیو ڈن ویری ویل. فرٹیلائزر ہیز ڈن ویری ویل. سیمنٹ سیلز آر ریکارڈ سیلز. بٹ آئی تھنک دا کووڈ سینٹیمنٹ ہیز اوور پلیڈ آن دا فنڈامنٹلس. تو فنڈامنٹلس پیچھے چلے گئے ہیں اور سینٹیمنٹس جو ہے وہ بہت ویک ہو گئے ہیں انڈر دا فیئر کہ جی خدا نہ خواستہ ہم دوبارہ لاک ڈاؤن پہ نہ چلے جائیں. رائٹ. اچھا, جو فرسٹ کوارٹر کی آپ بات کر رہے ہیں 2 اور thrice آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے, تو میں اس سے پوچھتی چلوں کہ جو فرسٹ کوارٹر کے ہسٹوریکل ریزلٹس آئے ہیں جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں, جو پراپرلی ریزلٹ اناؤنس ہوئے تو اس میں اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, یہ ابو دی ایکسپیکٹیشن آئے ریزلٹ. اب جو سیکنڈ کوارٹر کے ریزلٹس ہوں گے وہ کیا امپیکٹ کریں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں ویری کرے گا سیکٹر ٹو سیکٹر. میرے خیال ہے فرسٹ ٹائم اب سیمنٹ کمپنیز نے جو ہے وہ پروفٹ دکھانا شروع کیا ہے. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, اینڈ دس ہیز بین آفٹر 4 کنزیکٹو کوارٹرز آف لاسز. رائٹ. تو پورا سال جو ہے وہ سیمنٹ ریڈ میں رہا ہے, اب جا کر جو ہے وہ پروفٹ میں آنا شروع ہوا ہے. ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں, 5.2 ملین ٹن لاسٹ منتھ ہے. اس منتھ بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی ہم اس کو بھی سرپاس کر جائیں گے اس کلوزر کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیمنٹ از ون ایگزامپل. بینکنگ کی پروفیٹیبلٹی جتنی اینالسٹ پروجیکشن تھی ان سب کو بیٹ کیا ہے. کووڈ کے اندر صرف بینکنگ سیکٹر ہی چل رہا تھا, باقی سارے سیکٹرز تو سلو ڈاؤن ہی تھے. نہیں, آئی تھنک فوڈ سیکٹر پہ بھی اتنا امپیکٹ نہیں آیا ہے بیکاز لوگ گھروں پہ تھے لیکن کھانا پینا تو بند کوئی نہیں کرتا ہے. دس واز ون سیکٹر. انفیکٹ ٹیکنالوجی سیکٹر ہیز ڈن ویری ویل ڈیورنگ دی کووڈ آلسو, کیونکہ جن کی ایکسپورٹس تھی کچھ عرصے کے لیے افیکٹ ضرور ہوئی تھی لیکن اس کے بعد وہ پک اپ کر گئی ہیں. سو آئی تھنک لیٹس ہوپ کہ اس دفعہ اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہو. لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ SOPs فالو کریں, کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہی نہ, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ جی what do we want the government to do. اگر ہم آج سارے precautions لیں اور SOPs فالو کریں تو گورنمنٹ کو تو کوئی شوق نہیں کہ کاروبار اپنا بند کر دے اور اکانومی کو بٹھا دے. But it's up to all individuals, all citizens of this country that they should follow the SOPs so that the government is not forced to take a harsh measure. رائٹ. اوور آل اگر تمام چیزوں پہ عمل کیا جائے اور پراپرلی پریکاشنز لیے جائیں تو اسمارٹ لاک ڈاؤن سے بھی پراپرلی ہم لاک ڈاؤن سے ہی نکل سکتے ہیں اس ورڈ سے ہی, اور پراپرلی نارمل فل فلیج لائف جو ہے وہ جی سکتے ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ سیکٹر وائز پرفارمنس سے بات کرتے ہیں. اوور آل بینکنگ سیکٹر کی آپ بہت تعریف کر رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ ان دس سیناریو مارکیٹ کے اندر جو ڈپ نظر آ رہا ہے کیا ایڈوائز کریں گے انویسٹرس کو, کہاں جانا چاہیے؟ دیکھیے میں یہ ایک ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس اسپیسیفک سیکٹر کی ارننگز گیج کر لیں. ایک بینکنگ سیکٹر مجھے اس لیے بھی زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک ایمبارگو آیا تھا looking at the overall COVID situation and decline in the interest rates and everything کہ جی آپ 2 کوارٹر تک ڈیویڈنڈس پے نہیں کریں گے. اب وہ موریٹوریم جیسے جیسے ختم ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مے بی دسمبر ریزلٹس کے ساتھ کیونکہ پروفیٹیبلٹی کا کمپوننٹ تو موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ اچھے ڈیویڈنڈس مل جائیں. تو میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ آپ ایسے اسٹاکس کی طرف انویسٹ کریں, ایون چاہے وہ بینکنگ انڈسٹری ہے, کوئی اور انڈسٹری ہے, چاہے سکلیکل ہے, جہاں پہ کوئی ڈیویڈنڈ کا ایلیمنٹ بھی موجود ہو. ڈیویڈنڈ کا ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کی ڈاؤن سائڈ بھی پروٹیکٹڈ رہتی ہے. سیکٹر کی بات کرتے ہیں, آئی ٹی سیکٹر کے بارے میں بتائیے. دیکھیں آئی ٹی سیکٹر بہت ہائیلی ریپرزینٹیو نہیں ہے
पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो आईटी प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं या लिस्टेड हैं इस लेकिन पर। सर वो 100% बढ़ चुकी हैं जितनी कंपनीज हैं रजिस्टर्ड। देखिए, आईटी कंपनीज आर नॉट अ डिविडेंड प्ले, ये ग्रोथ स्टोरीज होती हैं। Right. क्योंकि जैसे जैसे इनके ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे होते हैं तो लोग उनको जो है उनकी टॉप लाइंस पे देख रहे होते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी पे देख रहे होते हैं। और क्योंकि बहुत सारी हमारी आईटी कंपनीज हैं वो इस वक्त यही 4-5-6 अरब रुपए की टॉप लाइन रेंज वाली कंपनीज हैं जो प्रॉपर है, कुछ डेफिनेटली बड़ी भी हैं लेकिन उनके ऑपरेशंस आउटसाइड द कंट्री हैं। Right. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट कि अगर किसी ने ग्रोथ स्टोरी पे जाना है तो आईटी सेक्टर इज एडवाइजेबल, किसी ने डिफेंसिव खेलना है और लो इंटरेस्ट रेट में रहते हुए डिविडेंड्स का बेनिफिट लेना है, सो यू कैन ऑलवेज कंसिडर द बैंकिंग सेक्टर जो कि हमेशा क्वार्टरली डिविडेंड्स देते रहे माजी में। Right. So I think one has What to about choose. fertilizer sector? वो भी तो dividend पे I out think में अच्छा होता है। fertilizer sector is a very stable sector of the country, Right. though it's much dependent on your agri growth, but I think अभी तक तो जो डायनामिक्स हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं फर्टिलाइजर अच्छा, के। इसके साथ साथ ओवरऑल रुपी डेप्रिशिएट, डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है, रुपी एप्रिशिएट कर रहा है, और इसके साथ साथ हमने देखा आज 159 के अराउंड ट्रेड करता है। इट मीन इट्स अ गुड साइन कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है। ओवरऑल डॉलर ग्लोबली अगर हम देखें तो वीकेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इम्पैक्ट होगा? इंटरेस्ट रेट भी कम है, इकोनॉमी किस ट्रैक पे जाएगी? क्योंकि सब चीजें काफी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रही हैं। देखिए, मैं सेक्टर वाइज तो खैर बहुत लंबी वो डिस्कशन हो जाएगी कि किस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि जैसे आपका टेक्सटाइल सेक्टर है तो आप एक्सपोर्ट बेस्ड हैं, तो आप जितना डिप्रिशिएट करते हैं वो उतना कंपेटिटिव हो जाता है। आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर है, मतलब जितना आप डिप्रिशिएट करते हैं अगेंस्ट यूएसडी वो बेनिफिट करते हैं, लाइक वाइज आईपीपीज। लेकिन हैविंग सेड दैट जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब आपकी करेंसी स्टेबिलिटी की तरफ जाती है ना तो ओवरऑल बिजनेस सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। राइट। लोग जो है वो नई इंडस्ट्री लगाने की तरफ जाते हैं, नई फिजिबिलिटीज की तरफ जाते हैं और वो ये देखते हैं कि जी फाइन, आज मैं एक फिजिबिलिटी बनाऊं, पता चला कि 15-20% से जो है मैं 2 साल में डेप्रिशिएट हो गया ठीक है। तो मेरी फिजिबिलिटी आउट हो जाती है। तो इट्स हेल्पफुल फॉर बिजनेस सेंटिमेंट। ओके, Currency की करेंसी stability। ओवरऑल अप्रिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ सलमान एस मेहदी साहब मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। ओवरऑल हम देख रहे हैं काफी हद तक इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का डिक्लाइन मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि हमारी लोकल मार्केट को भी इम्पैक्ट दे सकता है। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज talk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।